السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گوہر آفیشیل۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ کو مل سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے ہر پروگرام میں آپ کے لیے ایک نئی شخصیت کو لے کر آتے ہیں جس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے اور جس سے وہ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ انتہائی محنتی جفاکش ہیں، اور میں آپ کو یہ آگاہ کروں کہ موجودہ دور میں جہاں کسی شخص کے پاس سر کھجلانے کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ 3 4 جگہ پر جاب کرتے ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کا نام ہے محمد آصف رضوی۔ ہم آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح سے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں، اپنا روزگار بھی کماتے ہیں، اور کس طرح سے وہ یہ مینج کرتے ہیں اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے آپ کی گفتگو پر آتے ہیں ایک محنتی شخص سے جو سب سے پہلے جو ہے صبح مارننگ میں ایک سکول میں جاب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک کپڑے کی جو مارکیٹ ہے وہاں پر کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک فلاحی تنظیم ہے وہاں کام کرتے ہیں۔ کس طرح سے وہ گھر والوں کو اور بچوں کو وقت دیتے ہیں، اس بارے میں وہ کیا کہیں گا یہ جانتے ہیں۔ آصف صاحب بتائیے گا، اتنی محنت کس طرح سے آپ کر لیتے ہیں، کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں، اور سب سے پہلے صبح آپ کیا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی صبح فرسٹ ٹائم آتا ہوں، گورنمنٹ جاب ہے ادھر اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سکول ہے، ادھر میں جاب کرتا ہوں ایز اے نیب کا سر۔ تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد رکھا ہے جی کہ جیسے بابا قوم انہوں نے فرمایا نا جی کام کام کام، تو الحمدللہ اپنی زندگی کا مقصد بھی یہی رکھا ہے۔ تو میں ادھر گورنمنٹ سکول ادھر بطور نیب کا سر کام کرتا ہوں۔ حسن اتفاق سمجھیں کہ ادھر نہ مالی ہے نہ چوکیدار ہے، تو وہ ادھر بھی سارے کام نہ بخوشی کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے جو سربراہ ادارہ ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، ان کی بھی ڈھیروں دعائیں لیتا ہوں جی۔ تو یہ زندگی جو ہے اس کا مقصد رکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی دعائیں حاصل کرنا، اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ تو صبح میں آتا ہوں جناب، ادھر کافی اس کا نا رقبہ بڑا ہے سکول کا، ادھر مالی بھی ہوں جی، میں ایک ٹائم میں چوکیدار بھی ہوں۔ تو باقی جو میرا ڈیزینیشن ہے نیب کا سر، اس کے مطابق میں اپنے دفتری امور بھی سر انجام دیتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میرے افسران کو مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ تو الحمدللہ اس میں کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، پھر بھی بتقاضۂ بشریت ہر بندے سے کوئی بھی ہو جاتی ہے جی، نیت نہیں ہوتی کمی کوتاہی کی۔ باقی میری جو ہے نا جی اوورآل لگا لیں سروس، اس سے میری نا ہیڈ صاحبہ مطمئن ہے جی۔ تو اس کے بعد میں بازار جاتا ہوں سیکنڈ ٹائم۔ اچھا، اسکول سے فارغ ہونے کے بعد جناب گھر جاتا ہوں۔ یہ میری ہاں جی روح کیمرے تو پناہ ہو جاتا۔ سکول سے نا جی پھر میں چھٹی کے بعد گھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے اور 1 بیٹی سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی ہے جی۔ تو بچوں کے لیے رزق کمانے کی نیت سے پھر میں سیکنڈ ٹائم بازار جاتا ہوں جی، گرے کلاتھ مارکیٹ ہے ادھر آڑت ہے، ادھر کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ ادھر بھی اپنا جو رکھا ہے نا جی شعار وہ یہی ہے کہ محنت محنت محنت۔ تو جناب ادھر فرم ہے ماشاءاللہ ہماری اچھی خاصی۔ تو ادھر بھی میرے جو باس ہیں وہ مجھ سے خوش ہیں، میرے کام سے خوش ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے کام میں سستی نہیں کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فرائض میں سستی کرنا اپنے منصب سے اپنی ڈیوٹی سے بددیانتی ہے۔ تو میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو ہے میری ڈیوٹی اس میں بددیانتی نہ ہو، اور بلکہ میرے باس ہیں انہوں نے مجھ سے نا جی میری کارکردگی سے خوش ہو کے تو انہوں نے مجھے 1 سال میں ہی عمرے کی سعادت بھی عطا فرمائی جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ان کے کاروبار میں مزید ترقیاں دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندے کی جو نیت ہوتی ہے نا، خلوص نیت کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ خلوص نیت سے اپنی زندگی کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہ دے۔ تو پھر اس کے بعد میں جناب رات کو آتا ہوں ادھر، میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر 1 منٹ بھی پڑا ہے نا جی فالتو، مثال کے طور پہ کسی پارٹی کے پاس گئے، اس نے کہا جی تھوڑی دیر ویٹ کریں،
تو میرا مقصد ہوتا ہے کہ اس ویٹ کا جو ٹائم ہے نا اس کو ضائع نہ کروں، میں اس میں اپنی کوئی جو فلاحی اور مذہبی سرگرمیاں ہیں ان کو سر انجام دیتا ہوں۔ تو ہماری جماعت القرآن ہے جی، اس کا میں مرکزی صدر ہوں، جس کا مقصد ہے کہ نیکی کے کاموں کو پروان چڑھانا، نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچانا اور بھلائی کی طرف لگانا۔ ہماری جماعت کا ٹوٹل مقصد جو یہ ہے کہ جس طرح کا یہ نفسا نفسی کا دور ہے نا جی، ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، ہماری جماعت کا مقصد ہے کہ دوسرے کا سوچنا، دوسرے کی بھلائی کا سوچنا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں نوجوان لڑکے، خوشی کی بات یہ ہے کہ جو میرے انڈر میں کام کر رہے ہیں نوجوان لڑکے ہیں، تو یہ جو میری مذہبی اور سماجی ہے ایکٹیویٹی، اس میں الحمدللہ بے لوث بغیر کسی اجرت کے کام کرتا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جو ہمارے جماعت القرآن کے بانی ہیں حضرت پیر محمد ظہیر احمد قادری صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ منت شریف، ان کے ویژن کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان کو ہم مذہبی اختلافات، لسانی اختلاف، گروہی، ہر قسم کے اختلافات سے، تعصب سے پاک ہو کے زندگی گزارنے کا درس دے رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دربار شریف پہ، درگاہ عالیہ منت شریف پہ فری ڈسپینسری چل رہی ہے، جس کی ٹوٹل جتنے بھی مالی معاملات ہیں وہ قبلہ پیر صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کی وہ جو دیکھ بھال کے لیے سربراہی وہ مجھے عنایت فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ سارے معاملات میں اپنی ذمہ داری سے ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے، اور میری تمام دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، تو نعمت کا ضیاع کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد پہچانا جائے، دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنے ملک کی خیر کے لیے، اپنے علاقے کی، اپنے احباب کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھنا چاہیے۔ تو یہی میرا میسیج ہے جی۔ آصف رضوی صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ کیا کھاتے ہیں، خوراک کیا ہے آپ کی، کیا کھاتے ہیں آپ؟ تھکتے نہیں ہیں؟ آج کل تو بندہ ایک ڈیوٹی کر کے آتا ہے تو اس گھر جا کے بیگ ادھر پڑا ہے، جوتے ادھر پڑے ہیں جناب، باقی معاملات، اور وہ بہت ٹینشن ہے جی، میں کام کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلڈ پریشر ایسے ہے، طبیعت بڑی نساز ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ 3-4 جگہ کام کرتے ہیں، تو کیا کھاتے ہیں جو آپ تھکتے نہیں ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا، گھر والوں کو، بچوں کو، فیملی کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں؟ کوئی وقت بچتا ہے مطلب کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کا وہ لیسن چیک کرنے کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے، بیوی کے حقوق کے حوالے سے کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ چونکہ آپ تو روٹین میں جو ہیں کافی بیزی دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ہاں جی، یہ بات آپ کی سچ ہے علی بھائی کہ مصروفیت بہت ہے، مگر مصروفیت میں کوئی بھی میری فیملی ممبر، میرے بچے، میرے والدین، میرے بھائی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں اگنور کر رہا ہے، یا میری وائف یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتے، میرے بچے، وہ سب کو الحمدللہ ایسے ہی لگتا ہے کہ میں سارا دن ان کے ساتھ ہی ہوں، ان کے لیے سوچتا ہوں۔ تو بچوں کو بھی میں ٹائم دیتا ہوں۔ جب میں بچوں کے پاس جاتا ہوں تو میں بچوں کو بطور فادر نہیں ملتا، میں ان کو دوست کی طرح ملتا ہوں، اور میرے بچے مجھ سے ملتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں جیسے اپنے دوستوں سے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو ڈرا دھمکا کے نہیں رکھا کہ جیسے وہ ہوتا ہے کہ جی باپ آگے جی سب کا سانس بند، تو میں نے ایک خوف نہیں رکھا کسی پہ۔ میں نے اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو صرف محبت کے لیے ہی چنا ہوا ہے جی، محبت کے لیے، وہ چاہے وہ گھر میں والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، یا میرا اہل و عیال، میرے بچے، سب کے لیے محبت کا نہیں میں کوشش۔ آصف رضوی صاحب کیا پیغام دیں گے؟ چونکہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماڈرن ایج ہے، ہمارے نوجوان نسل ہے، وہ اتنی پوٹینشیل نہیں رکھ رہے کہ وہ دیکھیں جو کام کر کے آتا ہے، اب وہ گھر والوں کے لیے اس کی ڈیوٹی ہو گئی ہے کہ وہ کام سے آیا ہے جی، وہ تھکا ہوا ہے، اس کی آؤ بھگت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو نوجوان ہیں ان کو کس طرح سے انرجیٹک رہنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کام کے حوالے سے، رزق حلال کی کمانے کے حوالے سے، یا جو ان کے اندر انرجی ہے اور پوٹینشیل ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، دن رات طے کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے؟ کہ کچھ ہوتے ہیں نا جی لاڈلے بھی ہوتے ہیں، وہ 8 گھنٹے کام کر کے آئے تو بس بعد میں گھر والوں نے انہیں سنبھالنا ہے،
وہ کام سنبھالا ہے، اب انہیں سنبھالنا ہے. تو ایسے جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ خدا کام کر کے آئے ہیں تو یہ نہیں کوئی بہت آپ نے احسان کر لیا، اور کام کے لیے تیار رہے، صرف اتنا کر کے آرام نہ کریں. جی میں اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے، ڈیوٹی سے آئے، تو یہ کوئی آپ نے کوئی مار کا نہیں سر انجام دیا. تو یہ تو سب کرتے ہیں. تو یہ کارنامہ یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو نا کام کے لیے پیش کریں. گھر میں کوئی کام، میری مثال لگائیں جی، میں صبح اٹھتا ہوں 6:30 بجے میں اپنے اسکول آ جاتا ہوں. تو میری ڈیوٹی ہے کہ گھر میں جانا نا جی، جو ادھر پانی کی صورت حال ہے، بعض اوقات نہیں صحیح آتا، فلٹر کا پانی ہوتا ہے، کین اٹھائی جناب، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آیا جناب. اس کے بعد گھر کا سودا سلف. میں نے کبھی بھی ماتھے پہ شکر نہیں ڈالا کہ ابھی آیا ہوں، مجھے کام کہا نا جی. میری گھر والی نے، میں نے کہا جی لاؤ بسم اللہ. والد صاحب نے کوئی حکم دیا، میں نے کہا جی بسم اللہ. تو جب بندہ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے. جب ہمت مل جاتی ہے تو پھر جب ہمت ہو نا جی، پھر بندہ پہاڑوں کو بھی سر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ستاروں پہ بھی کمانڈ ڈال دیتا ہے. یہ سارا کچھ ہمت سے ہے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمت اپنے آپ میں پیدا کریں تو سارے معاملات آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ ایک مرد مجاہد باہمت شخص محمد آصف رضوی کی گفتگو سن رہے تھے، تو بالکل یہ جملہ ان پر بالکل فٹ آتا ہے، مکمل آتا ہے. ہمت مرداں مدد خدا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سستی کاہلی سے نکل کر جو ہے ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کام کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. رزق حلال کمانے کے جو آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں ان پر کام کرنا چاہیے، ان سے حاصل کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے بڑی مثال ہے. موجودہ دور میں جس طرح سے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں جنہیں کوئی جاب اچھی نہیں مل رہی، ان کے مطابق کی جاب نہیں مل رہی، تو وہ اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے اور بہت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھر لیٹے رہتے ہیں، یا مطلب دوستوں میں وہ وقت ضائع کرتے ہیں اور صرف یہی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں نوکری نہیں ملی، انہیں جاب نہیں ملی، ان کے مطابق کی جاب نہیں ملی، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ ملنا چاہیے تھا. تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو قیمتی، سب سے قیمتی وقت ہے جو ان کے پاس ہے، اس سے وہ جو بھی استفادہ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور خاص کر ایسے جو لاڈلے ہمارے بھائی ہیں جو کام کر کے جب گھر آتے ہیں تو پھر آؤ بھگت کروانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ڈیوٹی کو کوئی کارنامہ یا مارکا نہ سمجھے، بلکہ مزید خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اتنے انرجیٹک اپنے آپ کو رکھیں تاکہ دوسروں کے لیے آپ جو ہے مثال بن سکیں. ایسے باہمت نوجوان جو ہیں وہیں ارض پاک کا سرمایہ ہیں، وہیں پاکستان کی وہ موٹیویشنل سٹوری ہیں، وہیں پاکستان کے جو جن کو رول ماڈل کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں معاشرے میں ہمت کی مثال ہیں. تو ناظرین دیکھتے رہیے علی گوہر آفیشیل. مزید اس طرح کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، موٹیویشنل سٹوریز کے ساتھ اور مزید باہمت نوجوانوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. دیکھتے رہیے علی گوہر آفیشیل. اللہ حافظ.